الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم هذا ما كنزتم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله. میرے معزز اور معطر سامعین اعظام، بزرگوں، دینی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، دعا کو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت فرمائی ہے اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے. دعا فرمائیں اللہ عز و جل مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. میرے معزز اور معطر، مختصر انداز میں حضرات کے سامنے موٹی موٹی باتیں عرض کرنی ہے. تفسیری بات کا نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، نہ تفسیری بات کا وقت ہوتا ہے. مختصر انداز میں پوائنٹس آپ حضرات کے سامنے پیش نظر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے پناہ احسانات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا. بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیروں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ ایمان والا بنایا ہے. اور ایمان والا بنانے کے بعد ہمیں اشرف بنایا ہے، ہمیں اونچا بنایا ہے، ہمیں بہترین امت بنایا ہے اور آخری نبی کی امت میں ہمیں مبعوث فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے پناہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام مہینے عطا فرمائے ہیں. کوئی محرم الحرام کا مہینہ ہے، کوئی حج کا مہینہ ہے، کوئی سفر المظفر کا مہینہ ہے، کوئی ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے فرمایا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے یہ ہمیں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عظیم الشان مہینہ،
रहमतों को लूटने का महीना और अपने नेकियों में इजाफा करने का महीना, नेकी कमाने का महीना हमें अता फरमाया, मरहमत फरमाया है। अगर हम चाहते तो नहीं ला सकते थे महीना, चाहते अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा और हमसे खुश है और हमसे राज़ी है। इसकी दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना, मुक़द्दस महीना अता फरमा दिया। बहुत सारे हज़रात हैं कि शब बरात की और शब बरात करने के बाद दुनिया से चल बसे हैं। बहुत सारे हज़रात हैं कि रमज़ान से 2 रोज़ पहले चल बसे हैं। बहुत सारे हज़रात हैं कि अभी रमज़ान के 2-4 घंटे शुरू होने वाले हैं, चाँद नजर आने वाला है, वो दुनिया से चले गए हैं। तो देखिए उनकी भी खुशी होगी और उनके दिल के अंदर भी ये कैफियत होगी कि रमज़ान आ रहे हैं, मुक़द्दस महीना आ रहा है कि हम रोज़े रखेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन ये इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला दिलों को भेदी, अल्लाह ताला जानता है कि किसको जिंदा रखना है, किससे इबादत करानी है। और अल्लाह मौका अता फरमाता है और एक मौका आता है कि सीजन आता है कि सीजन में अगर इंसान ने मेहनत की तो उसने पूरे साल के लिए फ़ायदा कर लिया, और सीजन के अंदर मेहनत नहीं की तो पूरे साल परेशान फिरेगा। आज ये मौका रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए रहमतों का महीना, अज़मतों का महीना है और ये मुक़द्दस महीना है। शब रोज़ अल्लाह की रहमत बिछावर है और मूसलाधार बारिश की तरफ बरसती रहती है। हम ही नालायक थे कि हम नहीं रोज़ा रखते, हम ही नालायक थे कि तरावी छोड़ देते हैं, हम नवाज़िल को छोड़ देते हैं, तहज्जुद को छोड़ देते हैं, कुरान पढ़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे हज़रात हैं कि रमज़ान के महीने में कुरान खोलते नहीं। हमारे ये लापरवाही, हमारी बेतवज्जही, ये हमारे लिए नुकसान का सबब बनेगी। और जब अल्लाह तबारक व तआला मालूम करेंगे कि मैंने दुनिया के अंदर कुरान को पढ़ने वाला बनाया, लेकिन तूने कुरान को पूरा नहीं किया, तूने कुरान को छुआ नहीं है। फरमाया कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को छूना भी सवाब है। कुरान को अपने सर पर रख कर के ये कहना कि ये वाकई मुक़द्दस कुरान है, ये वाकई अल्लाह की अजीम किताब है, ये वाकई अल्लाह ने इसमें सच फरमाया है, ये वाकई कुरान जो है ये आसमानी किताब है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहकाम और तमाम फरमान सच फरमाया है। फरमाया अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी तस्दीक कर दी, मेरे बंदे ने मेरी शहादत दे दी, मेरे बंदे ने ये कह दिया कि वाकई वो रब है जिसने कुरान उतारा है, वाकई वो रब है जिसने कुरान सच हक किताब दे करके भेजा है। जाओ मैंने इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। कुरान को देखना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, उसको चूमना भी सवाब और उसके आंखों और सरों पर रखना भी सवाब है, आंखों से चूमना भी और इसी होठों से चूमना भी सवाब है। तो कुरान कितनी अजीम किताब है। तमाम अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर नाज़िल फरमाए। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है कि वो आखिरी नबी है। सारे नबी आए, सारे नबी को मानेंगे, इसी नबी को नहीं कि हम मूसा को नहीं मानेंगे, ईसा को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारे सब नबियों को मानेंगे। हम किसकी उम्मत में? आखिरी नबी की उम्मत में है और हम सबसे पहले ईमान लाते हैं। उसके बाद दूसरा अरकान है नमाज। नमाज फर्ज है हर व्यक्ति पर, बालिग पर, औरत हो, मर्द हो, गुलाम हो, आज़ाद हो, फकीर हो, गरीब हो, अमीर हो, सब पर नमाज फर्ज है। ईमान लाना भी फर्ज है। इसी तरीके से रोज़ा है, ज़कात है, हज है, रोज़ा भी सब पर फर्ज है। गरीब हो, मालदार हो, फकीर हो, गुलाम हो, सब पर रोज़ा फर्ज है। अब अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हज भी करेगा, उस पर हज फर्ज हो जाता है, और अगर माल नहीं तो हज भी फर्ज नहीं। इसी तरीके से फरमाया कि अगर माल है तो उस पर ज़कात भी फर्ज है और माल नहीं तो ज़कात भी फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात कि तुम नमाज को कायम करो। अगर तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, अगर अल्लाह ने तुम्हें मालियत दी है तो अपनी मालियत को खर्च करो, अपनी मालियत को ज़कात निकालो हिसाब। अगर अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है
فرمایا جس کے پاس دینار 20 دینار ہو اور 200 درہم ہو تو وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، سال کے شروع میں ہے جب بھی زکوٰۃ ہے، سال کے آخر میں اور شروع میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سال کے شروع میں تھا لیکن آخر میں نہیں، اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے کئی کروڑوں کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر مکان لیا اس نیت سے کہ اس کو فروخت کیا جائے گا، اس کو بیچا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے پاس اپنے پاس مال نہیں ہے اور مال کسی کے پاس ہے، رکھا ہوا ہے امانت کے طور پہ، تب بھی اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کہیں سے مال آنا ہے، پیسہ آنا ہے، یہ یقین ہے کہ واقعی وہ آدمی مجھے سال 2 سال 6 سال 10 سال میں لوٹائے ضرور گا، تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ ہاں اگر یہ امکان ہے، یہ دل کے اندر ہے کہ مال میرا کھا گیا ہے، یہ پیسہ نہیں دے گا، مجھے یقین نہیں ہے کہ میرا مال آ جائے گا، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس کا مال، وہ جو مال جمع رکھتے ہیں اور مال جمع کر کے اس کو گن کر بھی رکھتے ہیں، فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارا مال تمہارے لیے وبائے جان بن جائے گا اور تمہارے یہ بڑا اژدھا بن جائے گا قیامت میں، اور یہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیری اس کے اندر دباؤں گا، تجھے اس کے اندر دباؤں گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو تکیہ بنائے گا اور اس کی پیشانی پر داغ دے گا اور دونوں منڈوں پر داغ دے گا اور اس کی پیٹھ پر داغ دے گا اور کہا جائے گا اس نے مال کو جمع تو رکھا ہے، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو میرے بھائی اور بزرگوں اس پر زکوٰۃ فرض رکھی ہے، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں فرض ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے اللہ مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ مال کچیل جو ہے، یہ اپنے مال کا جو میل کچیل ہے یہ اس لیے نکالا جاتا ہے کہ پوری سال اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک عورت ہے، اس کا شوہر کے ساتھ نہیں ہے، سفر کر رہی ہے، چھوٹا سا دودھ شیر ماں بچہ لے کر کے گود میں وہ سفر کر رہی ہے، ایک بھیڑیا آتا ہے اور آ کر کے اس کے بچوں کو چھینا، اس کو زخمی کیا اور لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ بیچاری تڑپتی ہوئی پریشان ہوتی ہوئی آگے چلتی ہے اور آگے چلنے کے بعد اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں۔ ایک فقیر نے سوال کیا کہ اللہ کی بندی اگر تیرے پاس کچھ ہو تو دے دیجیے۔ اس نے 2 روٹیاں نکالی اور فقیر کے حوالے کی اور فقیر نے اس کو 2 روٹی کو کھایا، کھانے کے بعد اسے دعا دی اے اللہ اس کی جان کی حفاظت فرما، یہ تنہا جا رہی ہے سفر میں، اے اللہ اس کی ماں کی بھی حفاظت فرما، اس کی جسم کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر رہا ہے، یہ فقیر ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، نیک ہے، وہاں اللہ کے عرش کو جھنجھوڑ رہی ہے وہ دعا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ کس کی دعا ہے؟ کہا ایک فقیر کو ایک عورت نے جو ہے اپنی روٹی اپنی لقمہ نکال کر کے اس کے حوالے کیا اور اس کی دعا ہے۔ فرمایا کہ اے بھیڑیے، اللہ کی طرف سے فوراً بھیڑیے کو حکم ہوا بھیڑیے اس کے بچے کو واپس لوٹا دے، وہ نیک بندی ہے، جا۔ تو روایت کے اندر آتا ہے بھیڑیا اپنے منہ میں اس کے بچے کو دبائے ہوئے لاتا ہے اور لانے کے بعد سامنے رکھ دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی اور جان کی ایسے ہی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں چاہتا تو مدینے کے بڑے بڑے احد پہاڑ اور بڑے بڑے طور سینا اور بڑے بڑے پہاڑ یہ 16 بن جاتے اور 16 بننے کے بعد میرے ساتھ چلتے، میں ان کو صرف کرتا، نہیں اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ ثعلبہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک ثعلبہ بہت غریب آدمی ہے، جس نے آ کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا اے اللہ کے نبی آپ میرے دعا فرمائیں، میں غریب ہوں مالدار ہو جاؤں گا اور مالدار ہونے کے بعد حق والوں کو حق پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے تمہیں ایسے ہی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونا بن جائے۔ وہ صاحب چلا جاتا ہے، اگلے روز آتا ہے اور آ کر کے دس سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیں، میں حق والوں کو حق دیا کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی
اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد اس کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے کے صحرا اس کے لیے تنگ ہو گئی جگہ، اور یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا، ابھی ظہر عصر کی نماز پڑھتا، باقی نمازیں یہ وہاں اپنے مال اپنی بکریوں کے پاس صحرا میں جنگل میں پڑھتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مدینے کو چھوڑنا پڑا، دور دراز گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ثعلبہ کا کیا حال ہے؟ کیا صحابہ کرام نے بتایا کہ ثعلبہ تو بہت دور دراز نکل گیا، اتنا اضافہ مال میں ہو رہا ہے، اتنی بکریاں ہو رہی ہیں، مدینے کی صحرا مدینے کے جنگلات اس کے لیے تنگ ہو گئے اور تھوڑی پڑ گئی جگہ، چنانچہ وہ دور چلا گیا ہے۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جاؤ صدقہ وصول کر کے لاؤ۔ چنانچہ ایک حضرات کو، ایک صحابی کو متعین کیا، جاؤ مسلم بن عقیل مسلم سے کے پاس جانا اور ثعلبہ کے پاس جانا اور زکوٰۃ وصول کرنا کہ اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوا ہے۔ چنانچہ یہ ثعلبہ کے پاس گئے ہیں اور جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ یہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ نکال دیجئے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیجئے۔ یہ سنتے ہی آگ ببولہ ہوا، اور آگ ببولہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اسلام میں کہاں سے جزیہ اور ٹیکس ہو گیا ہے، یہ تو غیر کا طریقہ ہے، غیر وصول کرتے ہیں، ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جاؤ پہلے آگے چلے جاؤ۔ چنانچہ دوسرے صحابی کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر کے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ جاؤ ہمارے مال میں سے اچھا مال چھانٹ لو۔ ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے اچھا مال لینے کو نہیں کہا بلکہ اوسط درجے کا کہا کہ لے جائیے۔ چنانچہ یہ مال لے کر کے دوبارہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ثعلبہ سے سوال کرتے ہیں کہ اب دینا ہے، کہا کہ آپ چلے جائیے، میں خود اللہ کے نبی سے بات کر لوں گا۔ چنانچہ جیسے ہی داخل ہوئے اللہ کے نبی کے پاس، فوراً اللہ کے نبی نے ان کی بات سننے سے پہلے کہا، اس سے قبل لکھا قبل، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا ثعلبہ ہلاک ہو، ثعلبہ پریشان ہو، اتنا کہنا تھا۔ اس مجمع کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس کے تمام صحابہ کے بیچ میں ایک ان کا رشتہ دار بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور فوراً گیا ثعلبہ کے پاس اور جا کر کے کہا ثعلبہ یہ شرم آنی چاہیے کہ احکام آسمان سے نازل ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمان سنایا تمام صحابہ کے سامنے، اور یہ زکوٰۃ فرض ہوئی، اس لیے ویلا تو ہلاک ہو جائے گا، اپنا مال لے کر کے چل۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے آیا ثعلبہ، اور آنے کے بعد کیا اللہ کے نبی نے قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے مال لینے کو انکار کر دیا ہے، اب تیرا مال قابل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی دنیا سے وفات پا جاتے ہیں۔ اب صدیق اکبر کا خلافت وقت آتا ہے، یہ اپنا مال لے کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں کہ میرا مال قبول کر لیجئے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کرا تو میں کیسے کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد اسی طریقے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آتا ہے، اپنا مال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ میرا مال قبول کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے بھی منع کر دیا کہ قبول نہیں کرا، اللہ کے نبی نے قبول نہیں کرا تو میں مال کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا، ان کے پاس مال لے کر کے آیا۔ روایت کے اندر آتا ہے نہ اس کا پتہ یہ یہودی ہو کر کے مرا ہے، نصرانی ہو کر کے مرا ہے، اپنے مال کے چکر میں اس نے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، قرآن کریم کے اندر بہت جگہ آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مال اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ کرو کی ہے، اور فرمایا حق والوں کو حق پہنچایا کرو۔ فرمایا یوم یحمى علیہا نار جہنم، کہ اس قیامت میں تمہارے مال کی تفکیہ بنائی جائے گی اور تمہاری پیشانی کو، تمہاری دونوں پیٹھوں کو اور تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا اور ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، وہ اپنے جبڑے کو پھاڑے ہوئے ہے اور تمہیں اس کے اندر دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا، وہ ازدا کہے گا کہ میں ہائے تیرا مال ہوں، تو نے جمع کر کے رکھا، کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی ہے کہ اگر پورے محلے میں کوئی بھی حضرات نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار ہے، ایک نہ ایک اشخاص ضرور اعتکاف میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورے مہینے میں بھی اعتکاف کیا، 3 روز کا بھی اعتکاف کیا، لیکن آخری 10 دنوں کا پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے، بہت افضل ہے۔
تمام محلے والے کو فرض کفایہ ہے، تمام محلے والوں کی طرف سے اتر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔